دماغ پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. یہ وہ دوا ہے جو ان دو بیماریوں کے سوا جو میں نے بیان کی ہیں نسبتاً کم استعمال کی جاتی ہے ہومیوپیتھی میں، حالانکہ اس کا تعلق بہت سی دوسری بیماریوں سے بھی ہے. اس کو اگر آپ غور سے سمجھ لیں تو کسی نہ کسی دن کام آنے والی چیز ہے. ورائٹی آف مینٹل سمٹمس، ڈیلیریم، انکوہیرنسی، اسپیچ انکوہیرنسی اور اسپیچ، لاس آف میموری. اب یہ جو چیزیں ہیں ان سب کا اسپیزم اور کنولشن سے تعلق ہے. بعض دفعہ وہ بلڈ آرٹری جو فیڈ کر رہی ہے دماغ کو اس میں اسپیزموڈک کنسٹرکشن ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں یہ ساری علامتیں پیدا ہوں گی، انکوہیرنسی اور اسپیچ، لاس آف میموری وغیرہ وغیرہ. تو اس بنیادی خاصے کو یاد رکھیں کہ اس کی ہیومرم کی بیماریوں کا اسپیزم سے ضرور کچھ نہ کچھ تعلق ہے. ڈیلیریم، انکانشیسنیس، جرکنگ اینڈ ٹویچنگ آف دا مسلس ساتھ ساتھ چلے گی. انکانشیسنیس میں ایک اور ٹویچنگ ہے جو ون سائیڈڈ ہوتی ہے. تو میں نے آپ کو بتائی تھی نا کس دوا میں ہے، بتائیں. ڈاکٹر صاحب کو یاد ہے؟ ایک طرف جرک کرتی ہے، جس طرف لیٹیں دوسری طرف جرک کرنے لگ جاتی ہے. ریننکلس. بالکل ریننکلس میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ایک طرف جس طرف کروٹ مریض لیٹتا ہے اس کے اپوزٹ سائڈ پہ جرک آنے لگ جاتے ہیں، اور ایک دوا میں ہے جس کروٹ لیٹتا ہے اس کے مسلز میں جرک آئے. وہ کون سی ہے؟ ایک ہی پٹی میں شروع میں پڑھی ایکٹیئر ریسیموسا ایسیمیسیفیوجا. ٹھیک ہے. ان دو دواؤں میں اور مختلف مسلز کے جو ہے نا انٹریکشن اور پھڑکنا میں نے بتایا تھا، ان میں پوری سائڈز ہوتی ہیں. جو میں کیوپرم کی بات کر رہا ہوں یہ اس طرح ایک سائڈ کی طرف خاص نہیں ہوتا، یا اوور آل ہوگا یا ایک آرگن سے تعلق رکھے گا، اس لیے اس کی کوئی بھام نہیں رہتا اس میں. اگر بے ہوشی کے ساتھ سارا جسم تن جائے، مثلا جیسے مرغی میں ہوتا ہے، تو وہ کیوپرم ہے. لیکن اگر ویسے بے ہوشی ہے، ایک حصہ صاف ہے ایک پھڑک رہا ہے اور اوور آل ٹینشن نہیں ہے کہیں، تو وہ کیوپرم نہیں ہو سکتا. کیوپرم میں ایک اور علامت یہ ہے کہ اس میں نلاہٹ پائی جاتی ہے. کیوپرم کا نلاہٹ سے بہت تعلق ہے. اور دوسری بات کیوپرم کی خاص یہ ہے کہ اس کے اسپیزمز کا آغاز سینٹر سے نہیں ہوتا بلکہ کناروں سے ہوتا ہے اور سینٹر کی طرف چلتا ہے. انگلیوں کے پوروں سے شروع ہوگا اسپیزم، انگوٹھے سے انگلیوں سے پھر یوں مڑیں گے. پھر یہ اسپیزم جو ہے یہ تشنجی علامت حرکت اوپر تک پہنچا دیتا ہے اور سارا بازو بعض درد سے جکڑا جاتا ہے. پنڈلیوں میں بہت سخت تکلیف پہنچتی ہے، مگر پہلے ٹو سے شروع ہوتا ہے. پاؤں کے کناروں سے ان کی انگلیوں سے تشنج ہوگا، پاؤں مڑنا شروع ہو جائے گا اور پھر پنڈلیوں میں آ جائے گا. یہ ٹپیکل کیس ہے کیوپرم کا. اگر ٹھنڈ فائدہ دے تو ایسے میں کیوپرم اس کو ضرور فائدہ پہنچائے گا. اگر گرمی سے فائدہ ہو ایسے میں تو پھر کیوپرم نہیں ہے، کوئی اور چیز ہوگی، کیونکہ کناروں کی تشنج میں نیٹرم فاس بھی ہے مثلا، اور بھی ایسی دوائیں سوچی جا سکتی ہیں. نیٹرم فاس ٹھنڈا چونکہ ہے اس لیے اس کو گرمی سے فائدہ پہنچتا ہے، کیوپرم میں تشنج میں سردی سے فائدہ پہنچتا ہے.